ساری قسمیں ہیں وقف کے. تو یہ سلسلہ جو ہے انبیاء علیہم سے چلا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا. مسجد نبوی کو بنانے کی بات آئی اور بہت سارے صحابہ اکرام اللہ کے رسول ہم اس زمین کو وقف کر دینا چاہتے ہیں، تو بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنی زمینوں کو وقف کر دیا. اللہ کے رسول سے یہ دور چلتا آ رہا ہے اور صحابہ اکرام نے بھی اس پر عمل کیا. یہ وقت کا جو مسئلہ ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ثابت ہے. اب رہا ہمارے ہندوستان کی بات ہے. ہمارا ہندوستان ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے بادشاہوں نے، نوابوں نے اور زمینداروں نے جو کچھ اپنے پاس جائیداد تھی، زمین اور بہت ساری پراپرٹیز تھی، اس کو جیسے اللہ کے رسول کے دور سے رہا وہی نیت کے ساتھ اسلامی مسائل کو سامنے رکھ کر عام مسلمین کے لیے وقف کر دیا کہ اتنے ایکڑ زمین ہے عام مسلمانوں کی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام آئے گا، ان کے مستقبل میں چل کر، فیوچر میں چل کر ان کی معاش یعنی ان کے کھانے پینے روزگاری کا مسئلہ اچھی طرح حل ہوگا، ان کی روزگاری مضبوط ہوگی. اس لیے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو دے دیا. اور بعض غیر مسلموں کے راجہ جس کو کہتے ہیں، وہ راجاؤں نے مسلمانوں کو وقف کر دیا. کہیں کسی مسلمان کو، کہیں مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت پڑی، مدرسے کی ضرورت پڑی، کہیں مسافر خانہ بنانے کی ضرورت پڑی، تو غیر راجاؤں نے بھی مسلمانوں کو وقف کیا ہے اور مسلمان راجاؤں نے بھی مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اور مسلمان راجاؤں نے غیروں کو بھی مندریں بنانے کے لیے دیا ہے. جیسے وقف کا مسئلہ تو چلتا آ رہا ہے. اب یہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد بہت سارے لوگ پڑوس ملک کو چلے گئے. پڑوس ملک سے آپ بہتر جانتے ہیں، نام واضح طور پر لینا نہیں چاہتا، تو پڑوس ملک کو چلے گئے، ان کی زمینیں یہاں اللہ کے نام پر وقف کر کے چلے گئے. اب ہندوستان آزاد ہو گیا. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، تو اب یہ مسئلہ بن گیا کہ یہ وقت کو کیا کریں، اس کے مسائل کیسے کریں، حکومت گورنمنٹ کیسے سنبھالیں. برٹش کا دور تھا، برٹش لوگوں نے بھی کئی سال تک اس میں حکومت کی ہندوستان میں، تو مسلمانوں کو مسئلہ بن چکا تھا کہ یہ وقت کے مسائل کیا کریں. اس وقت سے ہی مسلمانوں کی زمینوں پر ہڑپ کرنا دھیرے دھیرے شروع ہو گیا. انگریز بھی اپنی حکومت چلائی، اپنی منمانی کے اعتبار سے اس میں ایکٹ بناتی گئی، ایسے وہ چیز بنا کر زمین کو ہڑپ کرنے کی سازش شروع ہو گئی. 1954 میں ایک ایکٹ بنا، 1997 ہے 94 ہے، اس میں ایکٹ بنا کہ اب اس کے بعد کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی جس کو امینڈمنٹ کہتے ہیں، ترمیمات جس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں تھا. اس میں مسلمانوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہوتے تھے. اس امینڈمنٹ کو ہم لوگ برداشت کیے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں کہیں کہیں نقصان ہوتا رہا. آخر چل کر 2013 میں امینڈمنٹ ہوا، اس میں ترمیمات ہوئے اور اس میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ نہ کچھ اس میں مسلمانوں کا فائدہ رہا. 100% جو زمینیں تھیں، 100% میں سے 80% مسلمان کے لوگوں نے، اور جو اس وقت کی جائیدادوں میں ذمہ دار رہے اور حکمران لوگوں نے، ریاستی حکومت ہو یا سینٹرل حکومت ہو، ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پوری طریقے سے بچا کر رکھے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر آ کر آرمی کا، اور اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ ریلوے کا آتا ہے، اور تیسرا نمبر ہے ہماری زمینوں کا. اس میں سے 80% ہڑپ کر لیا گیا. صرف بچا آج جو کچھ ہے ہندوستان میں وہ 20% بچا ہے، اور 20% کے پیچھے بھی یہ پڑی ہوئی سینٹرل حکومت ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر لیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو ایکٹ بنتا گیا. 2013 میں بھی امینڈمنٹ ہوا، پھر اب 2024 اور 25 میں